بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی جاری کردہ رپورٹ کے متعلق جو انہوں نے جاری کی ہے، جس میں 2023 جو ہے پاکستان کی تاریخ کے لیے جو ہے بدترین سال قرار دیا ہے پچھلے 75 سالہ تاریخ میں۔ اور اس سال میں جو ہے اس 75 سال کی تاریخ میں جو ہے بدترین جو سال ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی طور پر پاکستان کمزور ہوا، سیاسی طور پر جو ہے پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوا، اور آزادی رائے کی جو حق ہے وہ چھین لے گئے، سلب کر لے گی وہ۔ اور جو ہے اس کے علاوہ انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے جو ہے بدترین سال قرار دیا۔ اور اس کا آغاز جو ہے شہباز حکومت کے آتے ہی شروع ہوا، اور نواز شریف کے بھائی ہیں ان کے آتے ہی، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے کالعدم اس سال قرار دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور طرح کی دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک موضوع بنی، اور جس میں کہ بیرونی قوتیں کی بجائے اندرونی قوتوں کا جو ہے وہ شمار کیا گیا۔ دہشت گردی میں ریکارڈ غربت میں اضافہ ہوا، ریکارڈ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، ریکارڈ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے تقریباً اربوں روپے کا جو ہے ٹیکس جو ہے عوام پر جو ہے وہ لگا دیا گیا، وہ بوجھ جو ہے عوام پر جو ہے الگ سے ڈال دیا گیا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا، 9 مئی کے بعد جو ہیں حالات اس سے بھی بدترین ہو گئے، اور پھر اس پاکستان میں سیلاب کی صورتحال جو ہے وہ پیش آئی، اور اس میں جو ہے جنیوا کانفرنس میں جو ہے جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر سیلاب زدگان کے جو ہے امداد جو ہے پراپر طریقے سے جو بیرون ممالک سے آئی تھی وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سیلاب زدگان تک جو تھی وہ نہ پہنچ سکی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ 9 مئی کے واقعے میں 200 مقامات ایسے تھے جو آرمی کے، جن مقامات پر جو ہے حملے ہوئے، اور پھر بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ درج ہوئے، اور عام لوگوں کو بھی پکڑا گیا۔ چادر اور چار دیواری کا جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ان کی یعنی کہ اس کے بعد اسی سال میں گرفتاری ہوئی۔ اور پھر جو ہے ہم بات پہ آ جائیں گے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ جو ہے بہت زیادہ نیچے گر گئی۔ روپیہ اس قدر ڈالر کے مقابلے میں اس قدر کمزور ہو گیا کہ جس نے مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ برپا کر دیا، اور جو ہے 1 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں غربت کی لکیر سے جو ہیں وہ آگے چلے گئے۔ ان کے یہ سال جو ہے کسی طور پہ بھی پاکستان کے لیے جو ہے بہتر ثابت نہ ہوا، اور یہی سیاستدان جو ہیں بہرحال یہ بات میں بعد میں کرتی ہوں کہ پھر اس کے بعد جو ہے سال کے آخر میں جو ہے افواج پاکستان اور آرمی چیف کی جو ہے اس میں جو بہتری آئی وہ چیز ہے کہ افواج پاکستان اور آرمی چیف کی کاوشوں سے جو ہے کچھ نتائج بہتر ہوئے۔ کریک ڈاؤن کیا گیا ان مافیاز کے بارے میں جو سٹاک کرتے تھے، اور پھر اس کے علاوہ جو تارکین وطن تھے جو اس ملک پر جو ہے اس کی معیشت پہلے ہی جو ہے بہت انتہا کی حد تک کمزور تھی، وہ بوجھ بنے ہوئے تھے، ان کو وطن واپسی کروایا گیا۔ یہ یعنی کہ سارے کام جو ہیں ان مافیا جیسے چینی کے سٹاک کرنے والے، کھاد کا سٹاک کرنے والے، اس طرح کے بہت سارے ایسے جو ہیں مافیاز، ان کے متعلق جو ہے افواج پاکستان اور آرمی چیف نے جو ہے اپنا بہترین کردار جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ
اور بات آ جاتی ہے پھر کہ اس سال میں وہی پی ڈی ایم کی 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس میں کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری جو ہے وہ آپس میں گلے ملتے سارا کچھ نظر آ رہا تھا کہ آپس میں جو ہے طے کردہ پالیسیوں پہ وہ کام کر رہے تھے، کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے کی بات کو برا نہیں کہہ رہا تھا۔ لیکن آج جو کہ یہ وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ان سب کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اب بھی ہمیشہ ایسے رہے گا، مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب 2024 ہے تو اب الیکشن کی مہم میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ ایک تیسری پارٹی تو بھی اس میں سے بالکل آؤٹ ہو گئی، اور اس کے آؤٹ ہو جانے سے جو ہے اب یہ ان دونوں کو، اور وقت آنے پر پھر یہ دونوں اپنے مفادات کے لیے یقینی طور پر یہ اکٹھی ہو جائیں گی۔ اور یہ ہماری 75 سالہ تاریخ کا ایک بہت ہی بھیانک روایت ہے کہ ہم صرف اپنے مفادات کے لیے دوسروں کے ساتھ جو ہیں ہمیں کس حد تک بھی گرنا پڑے ہم گر جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے صرف اور ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ اجتماعی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور اس کا جو ہے ایک سامنے ثبوت جو ہے 1971 کی جو جنگ ہے، سقوط ڈھاکہ یعنی کہ بنگلہ دیش کا الگ ہو جانا جو ہے ہماری سیاسی ناکامی کا منہ بولتا ہے ایک ثبوت ہے، اور یہ صرف اور صرف سیاسی ناکامی کی بنا پر جو ہے ایسا ممکن ہوا۔ اور اگر یہ سیاستدان جو ہیں کسی کا بھلا اگر سوچ سکتے ہوتے تو اس وقت جو ہے وہ یہ حالات پیدا ہوتے اس طرح سے جو ہے ملک آج جس نہج پر ہے یہ ملک اس نہج پر نہ ہوتا۔ کاش ان سیاستدانوں نے کبھی پاکستانی عوام کا سوچا ہوتا، ان مڈل کلاس لوگوں کا سوچا ہوتا، ان ایلیٹ کلاس والوں نے مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی کچھ سوچا ہوتا، ان سے جو غربت کی بالکل لکیر سے نیچے ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہوتا ان لوگوں نے۔ اور لیکن ایسا صرف ہم خواب کی صورت میں بات کر سکتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں گے، ان پر ہاں ٹیکسوں کی صورت میں یا بجلی کے بلوں کی صورت میں، گیس کی قیمتوں کی صورت میں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی صورت میں جو ہے یہ والے کام تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے عوام کی بھلائی کا جو ہے ان سے جو ہے فی الحال تو کوئی توقع نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے، یا کوئی ایسا کوئی فرشتہ صفت انسان جو ہے وہ جو ہے اس کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ آ جائے، اور اس ملک کو جو ہے 75 سالہ جو ہے ناقص سیاسی صورتحال کا سامنا آج تک جاری رہا ہے وہ شاید ختم ہو جائے، اور ہم اس امید پر جو ہیں ہمیشہ سے جو ہیں عوام وہ منتظر رہے کہ کوئی تو آئے گا جو اس ملک کی بھاگ دوڑ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سنبھال سکے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہ ہو پایا۔ میر کا ایک شعر ہے کہ پھرتے ہیں میر خار، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اسی کے ساتھ جو ہے اللہ حافظ۔